سے کہتے ہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، جنازہ اٹھ گیا کاندھے پہ خیر کے اپنا، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کا دورہ نہیں تھا، یہ بیسیکلی ٹرمپ کا پہلا دورہ ہے۔ جی ٹرمپ اپنی فرسٹ کسی باہر اس کی وزٹ ہے پوری جب سے وہ آیا۔ جی یہ مڈل ایسٹ کا بیسیکلی مڈل ایسٹ پالیٹکس کا موقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم بہت عرصے سے ایک بہت بڑی جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور پیشگوئی جو ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں کر رہے کہ دنیا کے حالات جو ہیں اس طرح بدلتے چلے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کے بارے میں پیشگوئی کی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشگوئی کو بتایا اور اس کی باقاعدہ علامتیں بتائیں جو کہ چلنی شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرات کے کنارے ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، اور اس پہاڑ کے اوپر جب لڑائی شروع ہو گئی تو 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ یہ پہاڑ یہ کروڈ آئل کی طرف اشارہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب شروع میں 1945 میں پہلا برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا، جو کاغذ تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کاغذ کے نوٹ جو ہیں پوری دنیا کے اندر رائج کرتے ہیں، اس کے پہلے سونے کا سکہ ہوتا ہے یا چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور وہ جو سونے کے اس کے مقابلے میں ایکویولنٹ سونا جو ہے وہ رکھیں گے ہم ریزرو کے طور پر، جتنا سونا ہوگا اتنے ہی آپ نوٹ جاری کریں گے۔ اب اسی کی بنیاد کے اوپر وہ سونا جو ہے وہ لوگوں رکھنا شروع ہوئے، امریکنز بھی اور چائنیز بھی اور انڈینز بھی، سب اسی کی بنیاد پہ، پاکستانی بھی، ظاہر بات ہے۔ لیکن امریکہ کرتا یہ تھا کہ وہ ڈالر زیادہ چھاپتا تھا اور یہ کم چھاپتا تھا، اپنا سونا کم رکھتا تھا۔ اچھا، اس دوران اچانک 71 میں فرانس کے $2 بلین تھے پڑے ہوئے امریکہ کے پاس، تو فرانس کا صدر ڈیگول جو ہے وہ نکسن کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا میرے سونا مجھے دے دو، کیونکہ تم نے سونا کہا تھا۔ انہوں نے کہا سونا، یہ تو ہم نے پرومس جو ہے اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ہم کو سونا دے دیں۔ کہا اچھا، تو پھر ان کا پھر بلاؤ میٹنگ، تو پھر دوبارہ میٹنگ بلائی گئی، اور ایک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ ہوتا تھا، اس کو یہ کہا گیا کہ تمہیں ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ تم بتاؤ گے کہ گڈ ول آف دا کنٹری کیا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم اس کنٹری کے ڈالر کی یا روبل کی یا یورو کی ہم قیمت ڈٹرمن کریں۔ اچھا اچھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان سارے کے سارے علاقوں میں تیل جہاں پر تھا، صدام کے پاس تیل تھا، ایران کے پاس تیل تھا، شاید ایران بھی تھا نا اس میں شامل، سعودی عرب کے پاس تیل، یہ اوپیک کنٹریز ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تیل جو ہے وہ ڈالر کے اندر بیچیں گے۔ اب کاغذ ہے، ٹھیک، اس کاغذ کے اوپر 100 روپے کے نوٹ کے اوپر بھی اتنی لاگت آتی ہے، 10 روپے بھی لاگت آتی ہے، 500 روپے بھی اور 1000 روپے بھی۔ آپ نے کاغذ دیا، اس کے اوپر سیاہی لگائی اور ایک فکٹیشیس نمبر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بھی 5000 ارب ڈالر خریدے، آپ نے بھی 3000 ارب خریدے، 1 ٹریلین اور 2 ٹریلین اور آپ نے 2-3 ٹریلین ڈالر آپ نے خرید لیے بازار سے جا کے، جو 1 لاکھ میں چھپ گئے۔ اب آپ کیا کرنے گے؟ آپ خریدنے گے تیل، تو تیل کی بنیاد پہ آپ کے ڈالر کی گڈ ول بڑھ گئی، ٹھیک۔ آج اگر کہہ دیں کہ تیل پاکستان کے روپے میں بیچنا شروع ہو جائے گا تو پاکستان کا 1 روپے کے $100 مارکیٹ میں بن جائیں گے، صحیح، کیونکہ آپ کے تو وہ بنیادی طور پہ وہ سونے کا پہاڑ کیا ہے؟ وہ تیل ہے، کروڈ آئل ہے، کروڈ آئل ہے جسے ہم پیٹرو ڈالر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اوپر وہ لڑائی شروع ہوگی اور اس میں پھر آگے کہا گیا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ مرے گا، اس کے فساد پیدا ہوگا، وہ بہت ساری چیزیں۔ اب صورتحال دیکھیں، لیٹس کم ٹو دا کرنٹ سچویشن، اسی سچویشن پہ آتے ہیں۔ اس سچویشن کے اندر اب اس کے اوپر یہ 2 حصوں میں امت تقسیم ہو گئی۔ کون کون سے؟ امت تقسیم نہیں، بادشاہ تقسیم ہو گئی۔ امت تو اسلام تو ایک ہے، مسلمان تقسیم نہیں ہوئے، ہم وعدے کر رہے ہیں، یہ مسلمان تقسیم نہیں ہوئے۔ ایک حصہ ہے روس کے ساتھ، جس کے ساتھ شام ہے، جس کے ساتھ عراق ہے، اور جس کے ساتھ ایران ہے۔ عراق پہ چونکہ ایران کا ایک مکمل قبضہ ہے، وہ ایران کسی حد تک آپ حزب اللہ کی آپ صورتحال دیکھ لیں۔ دوسرے حصے کے ساتھ باقی ملک ہے، باقی ملکوں کے بادشاہ ہیں، ملک نہیں ہے، امت مسلمہ نہیں ہے، آپ دیکھیں اس نے اب کیا ہوا، جب یہ لڑائی انہوں نے چھیڑ دی، چھیڑی کس نے؟ ہم نے خود چھیڑی، بالکل۔ کسی روس نے آ کے میں نہیں کہا لڑو، ٹھیک، کسی نے نہیں کہا جا کے تم بحرین میں جا کے انگلی دو اور وہاں پہ جو منارٹی گروپ کو کھڑا کرو، کسی نے کہا تم کویت میں جا کے انگلی کرو، کسی نے کہا تم شام میں جا کے انگلی کرو، کسی نے کہا تم عراق میں جا کے انگلی کرو، کسی نے کہا یمن میں جا کے انگلی کرو۔ یہ ہم نے خود کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا۔ ایک حکمران نے، ایک حکومت نے کیا جو ایرانی حکومت تھی، ٹھیک۔ اسلحہ بیچنے کون آ گیا؟ روس آیا، اس نے کہا ہم تمہارے ساتھ،
کہاں بمبنگ کرنی ہے؟ انہوں نے کہا حلب میں بمبنگ کر دو. حلب میں بمبنگ ٹھیک بمبنگ ہوگی ٹھیک. وہاں ہوا اسلحہ بیچنے کون آ گیا؟ امریکہ. سعودی عرب سے کہا بمبنگ کرنی ہے سنا پہ کر دو, حوثی باغیوں پہ کر دو. جی اب اسلحے کا تاجر پہنچا ہے وہاں پر, رائٹ, اور خریدنے والے کون ہیں؟ مسلمان حکمران. پہلے پہنچا تھا روس ان حکمرانوں کے پاس, اب پہنچا ہے امریکہ ان حکمرانوں کے پاس. اب اس نے کسی سے کوئی نیگوشیشن نہیں کی, نہ اس نے ملیشیا سے بات کی ہے. 2 میٹنگیں ہوئی ہیں ٹرمپ کی. جی, پہلی میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ. جی, اور دوسری میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ گلف کوآپریشن کونسل GCC. GCC میں کون ہے؟ قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ٹھیک. اس کے بعد کون سا ہے؟ UAE. اوپیک کنٹریز نہیں, اوپیک نہیں, گلف. جنہوں نے جہاں لڑائی, جہاں اسلحہ بکے گا, جن کے پاس پیسہ ہے, جنہوں نے کہا ہمیں میزائل دو, جنہوں نے کہا ہمیں پیٹریٹ دو, جنہوں نے کہا ہمیں F-16 F-17 دو, F-18 دو, جنہوں نے کہا ہمیں فریگٹس دو, جنہوں نے کہا ہمیں میزائل دو. یہ ہے یہ کنٹری. اب ان دونوں کی یہاں بکے گا اسلحہ اور وہاں پر وہ, اور خوش کون ہوگا؟ اسرائیل. جنگ کس نے شروع کی؟ دونوں نے, ایران نے اور سعودی عرب نے. دونوں مسلمان امت کے نمائندے نہیں ہیں. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دونوں حکمران ہیں اور دونوں اس امت کو لڑا رہے ہیں. اور اس امت کا جو بیوقوف مولوی ہے, وہ مولوی ان کو کہتا ہے تم حرم کی حفاظت کے لیے جاؤ, اور وہ مولوی ان کو کہتا ہے کہ تم مقامات مقدسہ کی حضرت زینب کے مزار. یہ لڑائی 2 غاصب حکمرانوں کے درمیان ہے. 2 غاصب حکمرانوں کے درمیان ہے, 2 ایسے لوگوں کے درمیان ہے کہ جس امت میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں, ایک طرف سے یوتھ مسلمان یہاں سے لڑنے کے لیے جا رہی ہے, دوسری ایران کے لیے بھی جا رہی ہے, زینب یون جا رہی ہے, ادھر سے بھی جا رہی ہے, القاعدہ جا رہی ہے. اب یہ 99 لوگ جو ہیں, اب حدیث سن لیجئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شارٹلی سر کہ حدیث کی کیفیت یہ ہوگی اس جنگ کے بعد, نیوکلیر وار ہیپن, کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, زمین پہ لاشیں بکھری ہوں گی, اور سوچے گا کوئی خالی جگہ ملے تو میں گروں. اچانک اس کو خالی جگہ نہیں ملے گی, تھک کر لاش کے اوپر گرے گا. اچھا, ہم جس حالت پہ پہنچنے والے ہیں, نہ ایران کو ہوش ہے, نہ سعودی عرب کو ہوش ہے, اور حالت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے آپس میں اس لڑائی کی سر, ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے اسلام مخالف کارڈ یوز کیا, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. ابھی اس کی دوستی اسلام مخالف پروپیگنڈے کو تو چھوڑ دیجئے, مسلمانوں کے حکمرانوں سے ہے. ٹرمپ اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے, اور یہی کام مسلمان حکمران اس کے لیے آسان کر رہے ہیں, مل کے آسان کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نہیں لڑیں گے تو مسئلے کی منڈی نہیں بنے گی, آپ لڑ رہے ہیں تو مسئلے کی منڈی بنے گی. سر ایک سوال بہت شارٹلی بتائیے گا, ہمارے وزیر اعظم ایک اسلامی ملک کے اور اٹامک اسلامک کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے پرائم منسٹر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, تقریر انہوں نے نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کس حد تک ہم گر چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو GF تھنڈر بیچتے تھے 17, آپ مارکیٹ کے کمپیٹیٹر ہیں, آپ کو ٹرمپ کیوں گاس ڈالے گا؟ آپ تو خود اسلحہ بیچنے والے ہیں نا. جب میری اور آپ کی دکان ایک سے ایک ہی مال بیچنے والے ہوں گے تو مجھے تو کہا تھا پیچھے. اس کا مطلب ہمیں اپنے قوت بازو کا اندازہ نہیں ہے, ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے, نہ ہمیں اپنے نیوکلیر پاور ہونے کا اندازہ ہے, نہ ہمیں اپنی جو آرم سپلائی کا ہمارے جو ہیں خصوصاً ہماری ایئر فورس کی جو کیپبلٹی ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. رائٹ, ہمارے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان قوم کی حیثیت ہے.